ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے رمضان کی، مہینہ بھی رمضان کا ہے اور روزے۔ اب اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو فرض کیے ہیں تو روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس عبادت کا، نمازوں کا اتنا فائدہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، اور جو لوگ رکھ رہے ہیں وہ واقعی خوش نصیب ہیں کہ ان کو روزے رمضان مل گئے ہیں، اور جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، تو کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے ہمارے ذہن پہ، کیونکہ ذہنی طور پہ ہم بہت منتشر ہیں، پریشان ہیں، کس طرح سے ہماری ذہن کو ایک یکسوئی کی طرف لے کے آتا ہے روزہ، کس طرح سے ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے روزہ، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے موجود ہیں ڈاکٹر تبسم الوی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی انزائٹی کی، ڈپریشن کی، اور یہ بہت عام ہے۔ جب بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈپریشن اور انزائٹی پروگرام کیا ہے، کالوں کی ایک بہتات ہوتی ہے، چاہے وہ انزائٹی پرابلم اور ڈپریسو فیزز ہوں لوگوں کے۔ روزہ کس طرح سے اس پہ بہتری لے کے آتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم وہی بات ہے کہ جب ہم اپنا آپ سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، اور ہم ایک روزے کو اسپیسیفکلی اس کے اوپر کہنا مشکل ہے، مجھے مشکل لگ رہا ہے اس کے اوپر اسپیسیفکلی کہنا، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ہماری فرض عبادات ہیں ان سب میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں تو ہم کسی بڑی طاقت کے تابع آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل سیلف نگیٹ کرتے ہیں۔ ہماری کوئی ہستی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ایک حد تک چیزیں کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہمارا بس نہیں ہے۔ جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے مسائل اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بالکل، کیونکہ اس میں ایک حد تک انسان کوشش کرتا ہے، کیونکہ کوشش کرنے کا تو حکم ہے نا کہ کوشش کریں، اپنی کوشش کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انگزائٹی بیسیکلی تھریٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، تھریٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پریشانی ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا پتہ نہیں اس کا رزلٹ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، تو وہ جو چیز ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر آہستہ آہستہ کر کے سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو نیورو ٹرانسمیٹرز کا جو امبیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چاہے وہ انزائٹی ہو، چاہے وہ ڈپریشن ہو، یا کوئی اور سائیکولوجیکل پرابلم ہو، تو وہ اس سوچ سے کچھ جو امبیلنس ہے وہ بیلنس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مائلڈ ڈپریشنز ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا جو جینیٹک لوڈنگ ہوتی ہے، جن کو ڈپریشن ہونا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بہت ہی اسپرچول قسم کے لوگ ہوں، چاہے وہ بہت نمازی پرہیزگار ہوں، پھر بھی ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جینیٹک ڈیزیزز ہیں، تو وہاں تو ہوگا۔ لیکن جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشنز ہوتے ہیں، جو زندگی کے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تو جب خدا کی ذات پہ یقین ہونے لگ جاتا ہے تو وہ ہوپلیسنس کی کنڈیشن نہیں آتی۔ ہوپلیسنس ایک ڈپریشن کا حصہ ہے کہ انسان کو مایوسی کا خیال، مایوسی کا شکار، خودکشی تک بات چلی جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ خدا کی ذات پہ یقین کرنے سے، یقین رکھنے سے وہ نہیں ہوتی لوگوں کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو واقعی اپنے دل سے اور پوری طریقے سے اس خدا کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جاتی ہیں یا ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پریشانی میں ہو یا تکلیف میں ہو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کمتر کو دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ انسان تکلیفوں میں ہے، تو آپ کو اپنے مسئلے، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیف بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ بات صحیح ہے؟ یہ ایسی بات ہے، گلاس کو آپ آدھا فل دیکھیں یا آدھا بھرا ہوا دیکھیں، یہ بات صحیح ہے۔ تو یہ بتائیے، اب ہم رمضان میں ایٹ لیسٹ ہمیں بھوک پیاس کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ عام زندگی میں تو جب پیاس لگ رہی ہے فوراً پانی پی لیتے ہیں، پانی کیا، یہاں تو لوگ مطلب دنیا بھر کے ہر ڈرنکس پی سکتے ہیں، کھانا ہو تو اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں فوراً چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے بھوک کے رہنے کا یا پیاسے رہنے کا، اور وہ لوگ جو کہ پورے سال ہی بھوکے پیاسے رہتے ہیں نا لوگوں، تو پھر اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو یہ ایک تھوڑا سا ایک احساس ہو جاتا ہے کہ ہم تو فالتو میں اپنی زندگی میں ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ تو ایک روزے کا ایک ون آف دا مین مقصد کے اندر ہے کہ انسان کو دوسروں کا احساس پیدا ہو۔ اب جب احساس کی بات کرتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, غصہ پورے سال کنٹرول نہیں ہوتا. یہ بتائیے رمضان میں غصہ کنٹرول یا اینگر مینجمنٹ, اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیں روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور ایسوسیٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ کو غصہ آئے تو غصے کو قابو میں رکھیں. تو یہاں پر ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ اب روزہ ہم خالی یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھانا, اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے کہ اس اپنی غصے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ سب اس کا حصہ ہے. اور جو ہم نہیں کھاتے پیتے اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں ہماری باڈی کی, جتنے بھی کیا کہنا چاہیے جو سسٹم کے اندر جو بھی ہمارے کھانے سے جو بلڈ کے اندر چینجز آتے ہیں, جو ہمارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ سب چینج ہو جاتے ہیں, بایو کیمیکل چینجز ہوتے ہیں. تو وہ سب چیزیں جب چینج ہوتی ہیں تو غصہ بھی چینج ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. یعنی رمضان از دا بیسٹ منتھ فار دا اینگر مینجمنٹ تھراپی ہے. بالکل. اور بعض لوگ آپ دیکھیں اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور چھوڑنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. بعض لوگ الکوہل یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل نہیں کرتے. ویری گڈ. اور افطاری کے بعد یا پھر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ایک کانفیڈنس پیدا کرنے والی بات ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. یہاں سے ان کے اندر ایک سیلف ریسپیکٹ, ایک کانفیڈنس, سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسموکنگ چھوڑ دی. اسموکنگ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بے تحاشا بیماریوں کا, بے تحاشا پرابلمس کا جو ہے ایک ہی ریزن ہے, وہ ہے اسموکنگ. وہ تمام لوگ جو کہ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے, رمضان میں کیا کریں, کوئی ٹیکنیک بتائیے ذرا. عموماً یہ ہوتا ہے روزہ جیسے ہی کھلا, ابھی انہوں نے کھجور نکالی, جا کے فوراً اپنا سٹا جلایا اور شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گی کس طرح سے پورے دن جس طرح سے گزارا کر لیا تھوڑی دیر اور کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری بات جو ہے نا یہ موٹیویشن کی بات ہے کہ ان کی موٹیویشن ہوتی ہے رمضان میں روزہ رکھنے کی تو وہ کر لیتے ہیں, ان کی نیت ہوتی ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ الکوہل چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے, ان کی موٹیویشن انٹرنل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو انہینس کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ریزنز ہو سکتے ہیں, فزیکل کازز ہو سکتے ہیں کہ یہ اسموکنگ یا الکوہل آپ کی زندگی میں کیا کیا چینجز لے کے آ رہی ہے اور آپ کی زندگی کو کس کس طرح سے یہ خراب کر رہی ہے, ڈیمیج کر رہی ہے. تو ان چیزوں کا احساس انسان کو اس طرف لے کے آتا ہے کہ جی میں اس کو چھوڑوں. تو یہ اس کے اوپر میں آپ کو ایسی چیز نہیں بتا سکتی کہ وہ روزہ ختم ہو جائے, افطاری ہو جائے, اس کے بعد وہ اسموکنگ تب بھی نہ کریں. یہ انٹرنل موٹیویشن ہے. روزے میں ان کی موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ ہم روزہ رکھیں گے, تو اب نہیں کرتے نا. تو اگر ان کی موٹیویشن ہو کہ ہم نے پینی ہی نہیں ہے یا یہ ہماری صحت کو خراب کر رہی ہے, اس کی وجہ سے ہماری باقی زندگی کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں, تو وہ چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ سیلف کنٹرول, جب روزہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے اندر موجود ہے, یہ سسٹم موجود ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں استعمال. لیکن ہم کرتے نہیں, اپنی مرضی سے ایک حد تک تو کرتے ہیں, اس کے بعد نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا کہ صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطار تک تو اسموکنگ نہیں کر رہے, حالانکہ چین اسموکر ہوتے ہیں ویسے. ہاں نہیں کر رہے. تو کتنا آپ جو ہے ایک میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے اتنا اچھا مہینہ ہے کہ جتنے لوگ اسموکنگ کرنا نہیں چاہتے, چھوڑنا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو کتنی آسانی ہے. وہ تمام لوگ جو کہ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں, دا بیسٹ اپرچونیٹی آف دس منتھ. فیصلہ کر لیجیے آج, جب آپ صبح سے لے کے شام تک افطار تک اسموکنگ نہیں کر رہے تو افطار سے لے کے سحری میں کتنا ٹائم ہے جناب. 2 دن نہیں کریں گے, 3 دن نہیں کریں گے, پھر تو آپ کو اسموکنگ سے ہی آپ کو بالکل بھول چکے ہوں گے. ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. مزید باتیں کریں ناظرین, روزے کے کیا کیا بینیفٹس ہیں جو کہ ہم اٹھا سکتے ہیں. لیکن جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک میں, ہمارے ساتھ رہیے گا.